وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال صحابہ کرام کی عظمت سے متعلق پوچھا گیا ہے، جس میں بعض لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور جو اختلافات ان کے درمیان واقع ہوئے اس سلسلے میں اپنی زبانیں تان دراز کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ قرآن و سنت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو فضائل ذکر ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو عظیم مقام عطا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو مقام و مرتبہ اپنے پاس دیا ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ صحابہ کرام سے نہایت ہی زیادہ محبت رکھی جائے، ان کا ادب و احترام کیا جائے، اور جو کچھ معاملات ان کے درمیان پیش آئے ہیں اس پر زبان نہ کھولی جائے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جو خالق و مالک ہے، اور سب اس کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اپنے بندوں کو بخش دیا ہے، اور ان کا مقام اور مرتبہ نہایت ہی عظیم اور بلند کیا ہے، اور انہیں یہ سرٹیفائی کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ چنانچہ جب اللہ رب العالمین کسی کی خطا کو بخش دے اور اپنی رضامندی کا پروانہ جاری کر دے، تو اب کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے ان کا تذکرہ کرے جس سے ان کی شان میں گستاخی واقع ہوتی ہو۔ چنانچہ دلائل کے روشنی میں علماء کرام نے جو اس سلسلے میں گفتگو کی ہے، مختلف اقوال کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں اور احادیث مبارکہ بہت ساری ہیں، چنانچہ اختصار یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ اس سلسلے میں ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ فی بیانی اعتقاد اہل السنہ والجماعہ میں ذکر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور نہ ان کی محبت میں غلو کرتے ہیں، اور نہ ہی ان میں سے کسی سے تبرہ کرتے ہیں، اور ہم ان سے بغض رکھتے ہیں جو ان صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، اور ہم ان کا ذکر صرف ذکر خیر ہی کرتے ہیں، اور خیر کے سوا کوئی بات ان کے سلسلے میں نہیں کہتے ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ان سے محبت عین دین، ایمان اور احسان ہے، اور ان سے بغض رکھنا، ان سے دشمنی رکھنا، یہ کفر ہے، نفاق ہے، اور سرکشی ہے، گناہ ہے۔ چنانچہ یہ آخری جو بات کہی گئی ہے کہ ان سے بغض دشمنی رکھنا کفر ہے، نفاق ہے، طغیان ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں غیر مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، تو ان کی باتوں سے یہ تین کیٹیگری بنتی ہے: بعض کافر ہو جاتے ہیں، بعض منافق ہوتے ہیں، اور بعض گنہگار ہیں جنہیں اس معاملے میں تنبیہ کی جائے گی۔ چنانچہ وہ لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہنے کو جائز سمجھتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو تمام صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، اور تیسرے جو کسی صحابی کو اس کے صحابی ہونے کی وجہ سے طعن کرتا ہو اور برا بھلا کہتا ہو، یہ تینوں کیٹیگری کے لوگ یہ کافر ہے، ان کا ایسا عمل یہ کفر ہے۔ شیخ صالح الفوزان شرح العقیدہ الطحاویہ میں فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں تو وہ دراصل دین سے بغض رکھتے ہیں، اور ایسا اس لیے ہے کہ یہ صحابہ کرام انہوں نے ہی دین اسلام کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبعین ہیں، اور سب سے پہلے آپ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ چنانچہ جس نے ان سے بغض رکھا، گویا کہ اس نے دین اسلام سے بغض رکھا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ اسلام سے محبت نہیں رکھتے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس کے دل میں اسلام کے لیے بغض ہے اور جو دین اسلام سے محبت نہیں رکھتا ہے، تو اس کا یہ عمل کفر ہے۔ دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو اپنے اس عمل کی وجہ سے منافق ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیں، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں: سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم
احبہ اللہ ومن ابغضهم ابغضہ اللہ. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3572 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 75 ہے. حضرت برا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے کہا کہ انصار سے وہی شخص محبت کر سکتا ہے جو پکا مومن ہو، اور ان سے وہی شخص نفرت کر سکتا ہے جو منافق ہو. تو جس نے ان سے یعنی انصار سے محبت کی، گویا کہ تو اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا. تو انصار کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے. اب جو لوگ انصار، مہاجرین اور لوگوں سے یعنی بغض رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے ایسا شخص منافق ہے. تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا جائز نہیں سمجھتے، یا سب کو برا بھلا بھی نہیں کہتے ہیں، بلکہ دین اور شریعت اور عدالت ان کی پاک بازی کے علاوہ کسی معاملے کو لے کر کے اگر کچھ برا بھلا کہتا ہے تو ایسا آدمی گنہگار ہے، اسے تنبیہ کی جائے گی. چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی، غلط بات کہی جو ان کی عدالت اور ان کے دین کے بارے میں ان کو متہم نہیں کرتی ہے، بلکہ کسی نے بخیلی کے تعلق سے، بزدلی کے تعلق سے، علم میں کمی کے اعتبار سے، یا زہد و ورع کے تعلق سے کوئی غیر مناسب بات کہی ہے، تو ایسا آدمی سخت گنہگار ہے. ایسے آدمی کو سزا بھی دی جائے گی اگر وہ توبہ نہ کرے تو، اور اسے اس بات کا مکلف کیا جائے گا کہ وہ توبہ کر لے، اور اسے باتوں کو سمجھایا جائے گا. اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جو صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہنے والوں سے کفر کی نفی کی ہے، تو وہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو نہ تو برا بھلا کہنے کو جائز سمجھتے ہیں، اور نہ ہی سب کو برا بھلا کہتے ہیں، اور نہ ہی ان کی عدالت اور ان کی ثقافت کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، بلکہ کسی انسانی کمی کے سلسلے میں وہ بات کرتے ہیں. تو ایسا بھی کرنا جائز نہیں ہے اور یہ سخت گناہ ہے. بہرحال یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، اور صحابہ کرام سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، اور ان سے ان کے سلسلے میں جو بھی اختلافات وغیرہ واقع ہوئے ہیں اس سلسلے میں زبان تان دراز نہ کرنا، یہی ایک مومن اور مسلمان کی شان ہے، اور ایمان، اسلام اور دین کی حفاظت اسی میں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے والا بنائے، اور دشمنان اسلام نے جس طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں ایک محاذ کھول رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ دین کو برباد کرے، اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے اور صحابہ کرام کا سچا دفاع کرنے کی توفیق بخشے. آمین رب العالمین. واللہ تعالی علم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.